السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قواعد زبان کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا لیکچر ہے مرکب اضافی کے عنوان پہ۔ دو اسموں کو اکٹھا کیا جائے تو مرکب بنتا ہے۔ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور دو لفظ ملا دیے جائیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ اب مرکب کی ہم نے پڑھی تھیں قسمیں کہ مرکب مفید ہوتا ہے، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے۔ تو مرکب مفید کو تو جملہ بھی کہتے ہیں، جس کی بہت سی مشقیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کی ہیں۔ اور مرکب ناقص یا غیر مفید کی دو قسمیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرتا ہے، چاہے وہ صفت اچھی ہے یا بری ہے، خوبی خامی بیان کرتا ہے۔ تو اس کی خصوصیات آپ نے پڑھ لی ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور مرکب اشاری میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں اشارہ اور آگے معرف باللام یعنی ال والا اسم آ جائے تو مرکب اشاری بن جاتا ہے، جیسے حاضل کتاب ہو، یہ کتاب۔ تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ مرکب ناقص ہیں، یہ پوری بات نہیں ہے۔ مرکب ناقص کی تیسری قسم ہے مرکب اضافی۔ اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، رشتہ ناطہ کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ تو یہ تعلق جو ہوتا ہے چاہے ملکیت کا ہو، چاہے عارضی تعلق ہے، چاہے مستقل تعلق ہے۔ مثلاً میں کہتا ہوں کہ یہ میرا قلم ہے، تو ظاہر قلم کا میں مالک ہوں، اس کو میں چاہوں بیچوں، استعمال کروں، رکھ دوں، توڑ دوں، جو مرضی کروں، میں اس کا مالک ہوں۔ تو یہ میرا ملکیت کا تعلق ہے۔ ایک میرا تعلق ہوتا ہے عارضی، یعنی میں کسی اسکول میں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں، تو میں اسکول کا مالک تھوڑی ہوں کہ میں اس کو گرا دوں یا بیچ دوں یا اس میں کوئی اضافہ کر دوں، نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ البتہ میرا ایک تعلق ہے کہ میں چونکہ وہاں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں، اس لیے وہ میرا اسکول ہے یا میرا مدرسہ ہے یا میرا کالج ہے۔ تو یہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو کوئی عارضی تعلق اور مستقل تعلق ایک اسم کا دوسرے اسم سے ہو تو اس کو اضافت کہتے ہیں۔ اردو میں جب مرکب اضافی کو پہچاننا ہو تو اس میں دیکھیں کا کے کی آتا ہے، جیسے ساجد کا قلم، حامد کی کتاب، سکول کے لڑکے۔ تو یہ دیکھیں کا کے کی اس میں آتا ہے۔ انگلش میں آف آتا ہے، پین آف ساجد، بوائز آف اسکول۔ تو دیکھیں آف لگتا ہے۔ عربی اور فارسی میں آف یا کا کے کی بجائے زیر لگتی ہے۔ فارسی میں پہلے اسم کو زیر دیتے ہیں اور عربی میں دوسرے اسم کے آخر میں زیر آتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، سورہ المائدہ سے ساری لی گئی ہیں۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں، المائدہ، سورۃ المائدہ۔ تو یہ ساری قرآن کی مثالیں ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ قرآن اور حدیث کی مثالیں زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری وکیبولری میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور قرآن کے قریب اور حدیث کے قریب ہم ہو جائیں، کتاب و سنت کے سائے میں رہ کر ہم قواعد بھی سیکھ لیں اور کچھ الفاظ کے معنی بھی ہمیں آ جائیں۔ اب دیکھیں بہیمۃ الانعام، مویشیوں کا جانور، یعنی چرنے چگنے والوں کا جانور۔ تو اب جو بہیمہ کوئی بھی جانور، درندہ بھی ہو سکتا ہے، چرندہ بھی، لیکن جو انعام ہیں یہ چرندے ہوتے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں، ان میں سے خاص طور پر جو حلال ہیں کھان، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ انعام کا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دوسرے اسم کے نیچے یہ زیر آئی ہوئی ہے۔ یہ زیر اس اضافت کی وجہ سے آئی ہے۔ مویشیوں کا جانور، محل الصید، شکار کا حلال کرنے والا یا شکار کے حلال کرنے والے۔ تو دیکھیں کا کے کی بھی آ گیا اور یہاں عربی میں زیر آ گئی۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے شعائر۔ تو دیکھیں کا کے آ گیا یہاں پہ، اللہ کے شعائر۔ تو دیکھیں یہاں اس کے نیچے زیر آئی ہے، اللہ کے نیچے۔ اس کا میں ترجمہ لکھ دیتا ہوں، اللہ کے شعائر یعنی نشانیاں، جیسے مسجد اللہ کی نشانی ہے، قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے، مینار اللہ کی نشانی ہے۔ تو جن سے پہچان کے دیکھتے ہی اللہ کا تصور ہے، اس کی عبادت گاہ کا تصور آتا ہے۔ شنآن قوم، قوم کی دشمنی۔ اب دیکھیں قوم کی دشمنی، قوم کی دشمنی۔ اب دیکھیں اردو کے اندر کی آ گیا اور عربی میں آخر میں ایک زیر یا دو زیر آ رہی ہے، یہ لفظ کے آخر میں زیر آتی ہے۔ اس طرح لحم الخنزیر،
خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہاں دیکھو اردو میں کا آ گیا ہے، یہ اضافت کی علامت ہے، اور عربی میں آخر میں زیر آئی ہے، دوسرے اسم کے آخر میں زیر آئی ہے۔ اردو میں دو اسموں کے درمیان میں کا کے کی جاتا ہے، لیکن عربی میں مرکب اضافی کے اندر آخر میں اسم کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے۔ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، یہاں کے آ گیا اور یہاں زیر آ گئی ہے۔ اسم اللہ، اللہ کا نام، زیر آ گئی۔ سریع الحساب، حساب کا تیز، حساب کرنے میں ماہر یعنی تیز، تو زیر آ گئی ہے مضاف الیہ کے نیچے۔ تو یہ جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ، جو ہے وہ مضاف ہے اور جس کا ہے وہ مضاف الیہ، جو ہے وہ مضاف اور جس کا ہے مضاف الیہ، جس کے ساتھ تعلق ہے وہ مضاف الیہ۔ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، یہ دیکھیں زیر آ گئی۔ ذات الصدور، سینوں کا، سینوں کی ذات یا سینوں والا، تو یہ دیکھیں زیر آ گئی آخر پہ۔ اصحاب الجحیم، جحیم کے صاحب، جحیم کے رہنے والے، جحیم کے ساتھی، جہنم کے ساتھی۔ سواء السبیل، راستے کا سیدھا، راستے کا سیدھا پن، آپ دیکھیں یوم القیامت، قیامت کا دن۔ سبل السلام، سلامتی کے راستے۔ اہل الانجیل، انجیل والے، انجیل کے مالک۔ لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت۔ تو اردو میں کا کے کی اور عربی میں دوسرے اسم کے آخر میں زیر آتی ہے، یہ مرکب اضافی کی یہ خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مرکب اضافی میں جو پہلا اسم عام طور پر بلکہ ہوتا ہی نکرہ ہے، اور دوسرا اسم جس کی طرف مضاف کیا جائے، جس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں محلی، شاعر، شنان، لحم، یہ سب نکرہ ہیں، اس کی بجائے الانعام، الصید، اللہ، الخنزیر، اللہ، الحساب، یہ اکثر یہ دیکھیں سارے ہی معرفہ آ رہے ہیں، صرف یہ قوم میں جو ہے یہ نکرہ آ رہی ہے۔ تو نکرہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے اور معرفہ کی طرف بھی ایک اسم مضاف ہو سکتا ہے، ایک اسم کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تعلق بنانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ایک آدمی خود جب معرفہ نہیں ہوتا، خود معروف نہیں ہوتا، تو وہ کیئر آف، سی او لکھتے ہیں جب ہم لیٹر میں کسی کو خط لکھنا اور پتے میں انویلپ پر، لفافے پہ پتہ لکھتے ہیں، تو وہ اگر خود مشہور نہیں ہے، بچے کے نام لکھ رہے ہیں، لڑکے کے نام لکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کے نام، تو وہ ظاہر اتنا مشہور نہیں ہوتا۔ اس کا باپ مشہور ہوگا، اس کا چچا، ماموں، یا اس کے ہمسایہ مشہور ہوگا، یا اگر اسکول کے اندر اس کے نام کو لیٹر آتا ہے تو وہ خود اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن اس کا ٹیچر، اس کا پرنسپل مشہور ہے، تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ عبدالرشید کیئر آف جو ہے وہ پرنسپل ادارہ۔ تو سی او جب لکھتے ہیں تو یہ اضافت کی وجہ سے وہ معروف ہو جاتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح گویا نکرہ کو معرفہ بنانے کا ایک طریقہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ نکرہ پر ال داخل کر دیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو مضاف کر دیں کسی معرفہ کی طرف، اس کو کا تعلق بنا دیں، تو تب بھی وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ تو گویا نکرہ کو معرفہ بنانے کا ایک طریقہ اضافت ہے، یعنی اس کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے۔ بعض اوقات کسی نکرہ کی طرف بھی اضافت کر کے، یعنی کسی جنس یا کسی نوع کی طرف، کسی خاص کمیونٹی کی طرف اضافت کر کے بھی وہ جو چیز ہے وہ معرفہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے مرکب اضافی۔ اب ہم حدیث کی کچھ مثالیں لے لیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی حدیثیں رکھی ہیں۔ تو جو مرکب اضافی ہے وہ خبر بھی بن سکتا ہے۔ ضالۃ المؤمن، مومن کی گمشدہ چیز۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ تو دیکھیں زیر آئی ہے مضاف الیہ کے نیچے، تو یہ مبتدا ہے اور یہ پورا مرکب خبر۔ خبر کبھی مفرد آتی ہے، کبھی مرکب شکل میں آتی ہے، یعنی کبھی ایک لفظ پہ مشتمل خبر ہوتی ہے جیسے پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا ہے، اور کبھی دو لفظوں پہ مشتمل خبر ہوتی ہے۔ یہ دو لفظ آپس میں مرکب ہوتے ہیں، چاہے وہ مرکب اضافی ہوں، مرکب اشاری ہوں، مرکب توصیفی ہوں، کوئی بھی مرکب ہو سکتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہے مسلمان کا۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فیملی ہے، خاندان ہے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ جیسے آپ کے خاندان کی خدمت کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کا خاندان ساری دنیا کی مخلوق ہے، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دیکھیں مضاف الیہ کے نیچے زیر آئی ہے، یہ مضاف ہے
مضاف پر کچھ بھی اعراب آ سکتا ہے، پیش آ سکتی ہے، زیر آ سکتی ہے، زبر آ سکتی ہے، لیکن مضاف الیہ کے نیچے اگر وہ واحد ہے، مفرد ہے، واحد ہے، تو اس کے نیچے زیر آیا کرتی ہے۔ یا جمع ہے تو وہ انشاءاللہ آگے سبق پڑھاؤں گا، جمع سالم مکسر آگے سبق آ رہا ہے انشاءاللہ۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کی قید ہے، مومن کی جیل ہے۔ تو دیکھیں مومن کی جیل یہ مرکب اضافی ہو گیا اور مضاف الیہ کے نیچے یہاں زیر آئی ہے۔ سجنوں پر پیش آئی ہے، اس پر پیش آ سکتی ہے، مضاف پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ کے نیچے زیر آتی ہے۔ جنت الکافر، کافر کی جنت ہے۔ دنیا تو کافر کے لیے ایسے ہے جیسے وہ باغ میں چل پھر رہا، لیکن مومن کو کئی طرح کی پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے، جیسے جیل میں پابندیاں ہوتی ہیں۔ الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کی جڑ ہے، اصل بنیاد ہے۔ شراب پی لے بندہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اول فول بکتا ہے، نہ رشتے ناطے کا خیال، نہ دوستی اور قرابت داری کا کوئی لحاظ، تو اس لیے شراب سے بچنا چاہیے۔ الخمر جماع الاثم، جو شراب ہے گناہوں کی جڑ ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ دیکھیں یہ بھی مضاف الیہ ہے اور یہ بھی مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف یوم ہے اور یوم کا مضاف ظلمات ہے۔ تو ہم نے کہا کہ مضاف پر زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن مضاف الیہ کے نیچے زیر آتی ہے۔ یہ چونکہ مضاف الیہ بھی ہے اس لیے اس کے نیچے زیر آئی ہے، اور اگلے کے لیے یہ مضاف ہے۔ قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ظلم۔ السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی پاکی ہے، پاکیزگی ہے۔ تو دیکھیں مضاف الیہ کے نیچے زیر آئی، یہاں اضافت لام حرف جار کے ساتھ ہے۔ کبھی حرف بھی اضافت والا آ جاتا ہے، لام جو ہے یہ اضافت کا حرف ہے، اس کو حرف جار بھی کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے سمجھاؤں گا، الگ اس کا لیسن ہوگا حرف کا۔ البر حسن الخلق، نیکی اخلاق کا حسن ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق، اچھا اخلاق کی اچھائی، رویوں کی اچھائی اصل نیکی ہے۔ تو دیکھو مضاف الیہ کے نیچے زیر آئی ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ سے جب بھی ہم اس کی پوجا پاٹ کریں تو اس سے مانگیں، مانگنا خود ایک دعا عبادت ہے، اسی لیے غیر اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ عبادت ہے، اور عبادت غیر کی نہیں ہوتی، صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ نہ صرف عبادت بلکہ عبادت کا مغز۔ آپ جانتے ہیں جسم میں بھیجے اور مغز کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہم بدقسمت لوگ ہیں، ہمارے مسلمان بھی ایسے بہت سے ہیں کہ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو مرکب اضافی میں ترجمہ عربی کا الٹ کرتے ہیں، اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، جیسے اب دیکھیں عبادت کا مغز، دیکھیں اس میں عبادت پہلے آیا اور مغز بعد میں، اس کے اندر مخ پہلے آ گیا اور عبادت بعد میں۔ تو مرکب اضافی کا جب فارسی کا مرکب اضافی ہو یا اردو کا، اس کا ترجمہ نہیں عربی کا ہو یا فارسی کا مرکب اضافی، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے الٹ کرتے ہیں۔ عبادت کا مغز۔ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون، تھم اور پلر ہے۔ تو الدین دیکھیں مضاف الیہ کے نیچے زیر ہے، اور اس کا ترجمہ ہم اردو میں اس سے پہلے کہتے ہیں دین کا ستون۔ حضرات یہ تھا ہمارا سبق جس میں ہم نے سیکھا کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے اور مرکب اضافی کیسے بنتا ہے، مضاف کیسا ہوتا ہے اور مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے، اردو میں مضاف اضافت کی کیا نشانی ہے، انگلش میں کیا نشانی ہے، عربی اور فارسی میں کیا نشانی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق ہوا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مرکب اضافی خبر بھی بن سکتا ہے اور مبتدا بھی بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ آگے حدیثیں ایسی لائیں گے آیات کہ جس میں مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہو، اور تو گویا جو مبتدا ہے وہ مفرد ہو سکتا ہے اور خبر مرکب ہو سکتی ہے، اسی طرح مبتدا مرکب بھی ہو سکتا ہے، خبر مفرد ہو سکتی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔